کے راستے کی رکاوٹ ہے، ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، ان لوگوں کو اللہ العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے محترم مکرم جناب علماء اکرام اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالب علم کون ہے، طالب علم کون ہوتا ہے اور کس کو طالب علم کہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے، اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور آئندہ نسلوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مساجد کی چار دیواری میں بغیر پریس کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ لوگ قدامت پرست ہے، یہ لوگ وجہت پسند ہے، یہ لوگ ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، ان لوگوں کو انٹرنیٹ نہیں آتا، یہ کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بغیر برقعے کے باہر آنے نہیں دیتے۔ آذان دینا، امامت کرنا ان کا کام ہے، ان کی رسائی اور دوڑ صرف مسجد تک ہے، ان سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی، یہ لوگ ترقی نہیں جانتے، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی بات میں جذبات میں ابھر جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لڑانا، فساد برپا کرانا ہے۔ یہ طالب علم کا وہ نقشہ ہے جو انگریز نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتایا تھا، یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو آج مسلمان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرا دو تو وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت انگریزی اسے سیکھنے دو، میں اسے مدرسے میں بھیج کر اسے معطل بنانا نہیں چاہتا، بیکار بنانا نہیں چاہتا۔ یہ طالب علم کا وہ نقشہ ہے جو انگریز نے بتایا، یہودیوں نے بتایا، امریکہ نے بتایا، اور جس کا آج ہمارے مسلمان نے اعتبار کر لیا۔ اسی لیے آج اسکول کالج والے طلبہ سے چڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سفر کرنا ہوگا، مکہ کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا تو اسی وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا۔ اس مدرسے کا طالب علم کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے،
عثمان بن عفان تھے، علی تھے، اس مدرسے میں زید بن حارث پڑھتے تھے، اس مدرسے میں بلال حبشی پڑھتے تھے، اس مدرسے میں حضرت حمزہ نے بھی سبق لیا تھا، اس مدرسے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ مدرسہ بند کر دو، ان لوگوں کو نکال دیا جائے، مدرسے کو بند کر دیا جائے، مدرسے پر پابندی لگا دی جائے۔ ابو جہل نے کہا بند کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مدرسہ کرو تم غالب آ جاؤ گے، قرآن نہ سنو نہ سننے دو، قرآن نہ پڑھو نہ پڑھنے دو، لعلكم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دیوانے چل پڑے مدینے کی طرف، مدرسہ سینے میں لے ہوئے، وہاں مصعب بن عمیر پہلے مدرسہ کھول بیٹھے تھے، پھر جا کر دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں ان کو صحابہ صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پڑھانے والے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نئے نئے سبق لایا کرتے تھے، سبق پوچھا بھی کرتے تھے، شاگردوں کو پڑھانے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے، استاد سے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھتے تھے۔ یہ مدرسہ قائم ہوا، دنیا کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، مدینے کے منافق پریشان ہو گئے کہ مکہ والوں کی جان چھوٹی تو مدینے والوں پر آ پڑی۔ یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسے نے بتایا کہ ہم سب کچھ کہنا جانتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ مونگ اور مسور کی دال کے کھانے والے اس انس کو دیکھو، اس بلال حبشی کو دیکھو، اس خباب کو دیکھو، اور ان مدرسے کے طلبہ کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور بات کرتے ہیں لیظہروا علی الدین کلہ کہ ہم دین کو غالب کر دیں گے۔ پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو، اپنے کپڑوں کا نظم کرو۔ سڑکوں پر پڑے رہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم مدینے پر خلافت کریں گے، ہم مکہ پر خلافت لائیں گے، ہم روم اور اس کو فتح کریں گے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔